السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ شیعہ کے باطل نظریات، باطل عقائد پر ہم بات کر رہے تھے۔ ابھی شروع کرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی۔ جی، شیعہ کے چند جو بنیادی عقائد ہیں اور جو دین کے لیے، امت کے لیے شدید خطرہ ہیں، ان میں سے چند ایک میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اور اس پر اگر کسی کو کوئی ملاحظہ ہو تو پھر وہ بات کر سکتے ہیں۔ پہلا مشہور و معروف شیعوں کا عقیدہ تقیہ ہے۔ تقیہ تقیہ کہتے ہیں بچاؤ کو، تا قاف یا ہا، تقیہ۔ اچھا، یہ جو ہے نا شیعہ مذہب کے جتنے ارکان ہیں، جس طرح مسلمانوں کے ارکان ہوتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اس طرح شیعہ مذہب کے اراکین میں سے ایک رکن ہے تقیہ۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ ضروریات دین میں سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح نماز کا تارک کا حکم ہوتا ہے نا، اسی طرح تقیہ کا جو تارک ہے اس کا بھی ان کے ہاں حکم بھی اسی طرح کا ہے۔ تقیہ کا مطلب ہے کہ ظاہر کچھ کرنا اور باطن میں کچھ رکھنا، یعنی اپنے سینے میں جس طرح نفاق تھا نا، منافقین تھے، بالکل اس کی گھٹیا سی صورت جو ہے نا وہ تقیہ کی ہے۔ ایک تقیہ یہ ہے جو قرآن پاک نے الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ایک تقیہ یہ ہے الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ وہ کیا تقیہ ہے کہ انسان دل کے اندر ایمان رکھے اور مجبوری اور جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، شرط کیا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہو، اور زبان سے اگر کلمہ کفر مجبوری میں کہہ دیا جاتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، زبان پر کلمہ اسلام کہنا ہے اور دل کے اندر کلمہ کفر رکھنا ہے، یہ تقیہ ہے ان کا، شیعوں کا۔ یعنی کتاب و سنت کے منافی جو عمل ہے وہ سینے میں رکھنا ہے، اور زبان پر کتاب و سنت والا عمل لے کر آنا ہے، تاکہ اگلے بندہ ان کے بارے میں اچھا ذہن رکھے۔ ان کے یہ جو ان کے باطل مذہب ہے نا، جتنے بھی قرآن کی تحریف ہو جائے، صحابہ کرام کی تکفیر ہو جائے، عقیدہ امامت ہو جائے، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت وغیرہ کی بات ہو جائے، یا اس کے علاوہ اور بھی کئی محرمات، ان کے بارے میں جب آپ ان سے سنیں نا کہ وہ اہل سنت والی بات کرتے ہیں، بھی دیکھو جی ہم تو سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تو جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عزت کرتے ہیں، ابو بکر کی بھی، یہ جب ساری باتیں وہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مذہب کے اندر ان سے برات ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس تقیہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، تاکہ جو ہے، اب اس پر میں دلائل دیتا ہوں نا انشاءاللہ، تاکہ اب اپنے اس طور پر بھی جو ہے نا وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سادہ لوگ مسلمان متاثر ہو جاتے ہیں، دیکھو جی یہ تو ایسے ہی الزام ان پر دھرے جا رہے ہیں، یہ تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کو حق نہیں مانتے، قرآن کو محرف ہی مانتے ہیں۔ تقیتاً جو ہے نا وہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صحیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تقیہ میں نے جیسے عرض کیا کہ تقیہ ان کے ہاں ضروریات دین میں سے ہے، اور ان کے
دین کا ایک بنیادی رکن ہے، جس طرح ہمارے ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ارکان ہے نا، ان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کے ہاں بھی تقیہ کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ انہوں نے ایک روایت نقل کی، آپ جانتے ہیں نا کہ بیشتر ان کی روایات ان کے آئمہ سے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے آئمہ ہیں، پہلے 11 آئمہ ہمارے ہیں، لیکن یہ ان کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کر کے نا، ان کے ہاں بھی اصول حدیث ہیں، ان کے اصول حدیث کے مطابق جو روایت صحیح ہے نا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے، المتوفہ 148 ہجری، تو امام جعفر صادق کا کیا مقام ہے، یہ کسی سے کی چھپی بات نہیں ہے، یہ ان کے امام ہیں، یعنی معتبر علماء میں سے کہ ان سے جو بھی بات صادر ہوگی وہ حق ہوگی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اور یہ کوئی بھی بات خلاف حقیقت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ امامت کے درجے پر ہیں، تو جو ان کے ہاں امامت کا درجہ ہے وہ نبوت کے درجے کے برابر ہے یا اس سے بھی فائق ہے، یہ بھی عصمت کا ان کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا، جعفر صادق رحمہ اللہ سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، اور شیعہ کے مطابق یہ بالکل صحیح روایت ہے، اصول کافی شیعہ کی وہ 4 معتبر کتابیں جو ان کی ہیں ان میں سے ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو 4 معتبر کتابیں جو ان کی ہیں نا، ان کی جو اصول کی کتابیں ہیں، اب وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین رکھیں۔ جی، اصول اربعہ جو ہے نا شیعہ کے، یہ ان میں سے سب سے پہلے اصول الکافی، یہ محمد بن یعقوب الکلینی ہیں ان کی ہے، 328 ہجری میں ان کی وفات ہے، اصول الکافی۔ نمبر 2 ہے تہذیب الاحکام، یہ توسی کی ہے، تہذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی، 460 میں ان کی وفات ہے۔ تیسری ہے الاستبصار، ابو جعفر الطوسی کی، یہ ابو جعفر طوسی کی ہی ہے، یعنی یہی جو پیچھے والے مصنف ہیں، 460 میں ان کی وفات ہے۔ چوتھا ان کا مشہور جو ہے اصول، وہ من لا یحضرہ الفقی، یہ کتاب کا نام من لا یحضرہ الفقی، یہ محمد بن علی کمی اس کی ہے، محمد بن علی ابن بابوی کمی مشہور یہ ہیں، ابن بابوی کمی، یہ 381 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشہور و معروف جو ان کی بنیادی اصول ہے نا وہ یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے ہاں بڑی مشہور مشہور کتابیں، اس طرح بہار الانوار ہے، اس طرح وسائل الشیعہ ہے عاملی کی، اور عاملی کی، اس طرح مستدرک الوسائل ہے، الوافی ہے، اور بھی ان کی جو ہے نا کتابیں جو ہے نا وہ معتبر ہیں، لیکن یہ پہلی جو 4 کتابیں ہیں یہ ان کے ہاں اصول اربع، اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، تو یہ خوب یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تاجور بھائی کلیانی کا؟ کلیانی کا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ اصول کافی کا حوالہ میں پیش کر رہا تھا، اصول کافی کلیانی کی جلد 2 صفحہ 217 کے اندر، یہ جعفر صادق رحمہ اللہ سے یہ منسوب ہے، کہتے ہیں کہ ان تسعۃ اعشار الدین فی التقیۃ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، کہتے ہیں کہ دین کے
اگر 10 حصے ہیں نا ہمارے دین کے، تو ان میں سے 9 حصے یہ تقیہ ہے، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں کے اندر تقیہ کرنا ہے، اور جس نے تقیہ نہیں نہ کیا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اب یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اب اسی طرح ان کا جو دوسرا جو ابن بابوی قمی 381 والا، جس کی ملا یحضر الفقی وغیرہ کتاب ہے، تو ابن بابوی قمی یہ اس نے لکھا ہے التقیۃ واجبۃ لا يجوز رفعها، کہ تقیہ واجب ہے، اس کو اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا ان یخرج القائم، جب تک کہ ہمارا جو قائم یعنی منتظر امام ہمارا جو غار میں چھپا ہوا، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا تب تک اس کو تقیہ کو ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ فمن ترکها قبل خروجی، جس نے امام کے خارج ہونے سے پہلے یعنی غار سے نکلنے سے پہلے اس کو ترک کر دیا نا تقیہ کو، فقد خرج عن دین اللہ تعالی، وہ اللہ کے دین سے خارج ہو گیا، وعن دین الامامیتی، اور امامیہ شیعہ جو ہیں ان کے دین سے خارج ہو گیا، وخالف اللہ ورسولہ والائمۃ، اور اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور آئمہ جو ان کے ہیں آئمہ معصومین ان کی مخالفت کی ہے۔ یہ حوالہ الاعتقادات صفحہ 114 کے اندر۔ مزید اسی صفحے پر کہتا ہے کہ اعتقادنا فی التقیۃ انہا واجبۃ، تقیہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ من ترکہا، جس نے اس تقیہ کو ترک کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو بمنزلتی من ترک الصلاۃ، تو اس کا وہی حکم ہے یا وہ اسی طرح کا ہے جس طرح کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، کہ یہ ارکان میں سے ہے نا۔ اچھا، اس پر جو ہے نا شیعہ کے ہاں تقریباً اجماع ہے۔ اچھا، بلکہ شیعہ نے لکھا ہے، شیعہ کا جو معتبر ایک بندہ ہے علی بن موسیٰ رضا، 203 کے اندر یہ فوت ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں علی بن موسیٰ تقی، علی بن موسیٰ رضا رحمہ اللہ، یہ بھی ان کے معتبر ائمہ میں سے ہیں۔ تو کیا لکھا ہے کہ یہ اکمال الدین ابن باوی کی اور بحر الانوار مجلسی کی، اس میں پورا حوالہ یہ موجود ہے۔ کمال الدین ابن باوی کی صفحہ 355 اور بحر الانوار کی مجلسی کی 400 یعنی 75 نمبر جلد ہے اور صفحہ 412 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہے، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جس کا تقیہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وان اکرمکم عند اللہ اعلمکم بالتقیۃ، اور اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو اعمالکم عالم، اعمالکم بالتقیۃ، جو سب سے زیادہ تقیہ پر عمل کرنے والا ہو، یعنی یہ نفاق ظاہر کرنے والا جتنا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہے۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، یبن رسول اللہ الی متی، ان سے پوچھا گیا یعنی علی بن موسیٰ رضا سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کے یعنی بیٹے مراد بھی آپ کی نسل کے بندے، الی متی، یہ جو تقیہ واجب ہے یہ کب تک ہے؟ قالا، تو کہتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، یہ وقت معلوم تک، ٹھیک ہے۔ وہ وقت معلوم کیا ہے پھر خود بتاتے ہیں، وہ یوم خروج قائمنا، ہمارے جو قائم جو امام ہیں ان کے باہر نکلنے تک یہ واجب ہے۔ فمن ترک التقیۃ قبل خروج قائمنا، جس نے ہمارے قائم امام سے کے خارج ہونے سے پہلے تقیہ کو ترک کر دیا، فلیس منا، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جی ایک اور والا، السلام علیکم۔ جی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بات کیجیے گا تاجور صاحب۔ السلام علیکم شیخ بدر، آواز آ رہی جی آ ہے؟ رہی ہے آواز۔ شیخ صاحب، میں پوچھ رہا تھا کہ کلینی یا توسی یا شیخ بدر کا نام آپ لیا تھا آپ نے کمی، تو یہ کیسے ہیں؟ یہ لوگ کیسے تھے؟ یہ بھی شیعہ تھے یا یہ جیسے ائمہ تھے ان کی طرح کے ہیں؟
نہیں نہیں یہ شیعہ تھے، ان کی کوئی توثیق نہیں ہے۔ جی شیخ ہاں جی۔ محترم۔ شیخ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ شیخ محترم یہ تو معروف ہے کہ ان کا عقیدہ تقیہ کا ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا ظاہر کرنا ہے اور کفر کا چھپانا ہے، تو یہ کون سا کفر ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں اور ایمان ظاہر کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنی شیعت کا کفر تو یہ ویسے بھی ظاہر کرتے ہی کرتے ہیں، تو یہ کون سا وہ کفر ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر میں ایمان دکھاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ظاہر چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر عام بیان نہیں کرتے اس چیز کو، یا اگر بیان بھی کرتے ہیں تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں اپنے کفر کو کہ اب ذرا تھوڑا سا نا میں اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اب ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا سارا، ان کے علماء کو بھی پتہ ہے اور علماء مانتے بھی ہیں کہ قرآن پاک ان کے نزدیک محرف کلام ہے۔ اب یہ اپنی عوام کے سامنے یا اہل سنت کے جہاں پہ زور ہے وہاں پہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کا مذہب یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا مذہب یہ ہے۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر جو صحاب رسول ہیں، کبار صحاب رسول ہیں، ان سے یہ اعلان برات کرتے ہیں اور ان کے متعلق نازیبہ باتیں سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق برے اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن اس کو سر عام برسر پکار اپنے اس عقیدے کا اظہار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں یا جہاں پہ ان کو زور جن کی زبردستی چلتی ہے وہاں پہ یہ کھلے عام کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر میں ابھی ایک قول پڑھتا ہوں نا، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر یہ کس انداز سے رہ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں نرم گوشہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا، یہ شیعوں کی کتاب ہے جامع الاخبار صفحہ 110 کے اندر، اور بہار الانوار جلد 75 صفحہ 411 کے اندر کیا کہتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یتکلم فی دولت الباطل الا بالتقیۃ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فلا یتکلم یا فلا یتکلم فی دولت الاسلام الا بالتقیہ، کہ وہ دولت الباطل کے اندر، دولت الباطل لفظ ہے، فی دولت الباطل الا بالتقیہ، وہ باطل ملت کے اندر تقیہ کے بغیر بات کرے ہی نہ۔ اب باطل ملت کے اندر، باطل ملت ان کے نزدیک پتہ کیا ہے؟ جو اہل سنت کی ملت ہے، جہاں پہ اہل سنت کی حکومت ہے، وہاں رہتے ہوئے کہتے ہیں کوئی تقیہ کے بغیر بات نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں مزید جامع الاخبار کے اندر یہ صفحہ 110 اور بحر الانوار کا بھی وہی ایک صفحہ نمبر، وہی صفحہ تقریباً ایک نمبر زائد کر لیں کہ التقیۃ فریضۃ واجبۃ علینا فی دولت الظالمین، ظالموں کی حکومت کے اندر ہمارے اوپر تقیہ کرنا واجب ہے۔ فمن ترکہ فقد خالف الدین الامامیۃ وفارقہ، جس نے اس کی مخالفت کی نا، اس کو ترک کر دیا، اس نے گویا امامیہ شیعہ کی مذہب کی مخالفت کی اور اس سے جدا ہو گیا، خدا اس سے نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا اپنے کفر کو دیکھیں، اب ایران کی معاملہ لے لیں، ایران کے اندر کوئی بندہ جائے نا تو اس کو ان کے اصل مذہب کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح آپ نے سنا ہی ہوگا ایک ظالم خبیث جو امریکہ کے اندر بالکل بے خوف ہو کر بیٹھا ہے، جو پروٹوکول ملا ہوا ہے، اس کا نام کیا جی، حسن اللہ یاری، حسن اللہ یاری، وہ کس طرح وہ کہتا ہے جی ہمارا مذہب ہے، ابو بکر ناؤز باللہ بے ایمان تھے، ناؤز باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے بھی تم ابو بکر کو بکر کی صداقت تو دور کی بات ہے، ان کی خلافت تو دور، میں کہتے ہیں اس کو نہیں مانتا۔ اب وہ اصل میں تقیہ کے خلاف بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اصل میں، یعنی وہ تقیہ نہیں کر رہا کیونکہ وہاں وہ بے خوف ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے پوچھا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ان میں سے، اس کی پوری ایک ٹیم ہے، تو وہ برسرے پکار اپنے جو ہے نا وہ مذہب بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، باقی وہ اب ایک اور اس کی مثال لے ذرا۔ اچھا، ایک جو ہے نا آپ جانتے ہی ہیں شاید کہ نہیں، بعض صورتوں میں نا جس طرح شیعہ مذہب کے اندر بعض صورتوں میں، ساری صورتیں نہیں، بعض صورتوں کے اندر عورتوں کو جو ہے نا وہ جائیداد سے محروم سمجھتے ہیں شیعہ مذہب کے اندر،
بعض صورتوں میں عورت جو ہے جائیداد سے محروم ہے۔ اب جب ان کے جو آئمہ ہیں، جن کو یہ آئمہ سمجھتے ہیں اپنے، یعنی امام معصوم سمجھتے، جب ان سے کچھ ایسی روایتیں آئی نا کہ جس کے اندر، یعنی اصل مذہب شیعہ کا کیا ہے کہ اور ان عورتوں کو بعض صورتوں کے اندر جائیداد کے اندر حصہ نہیں ملے گا، تو جب اس مذہب کے خلاف ان سے روایتیں آئی نا بھی نہیں حصہ ملے گا جی، ملے گا جی، ملے گا جی، کہتے ہیں، تو پھر جب یہ روایتیں دیکھی نا انہوں نے، شیخ الطائفہ توسی نے 460 کے اندر ان کی وفات ہے، تو یہ توسی نے جب یہ روایتیں دیکھی تو کہتا ہے، تو ان روایتوں کے متعلق کہتا ہے کہ نحملہ علی التقیۃ، ہم اس کو محمول کریں گے تقیہ پر، کہ انہوں نے، ہمارے ائمہ نے جو باتیں کی ہیں نا، وہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے انہوں نے ایسی بات کر دی، اپنا اصل مذہب چھپا لیا، کیونکہ اہل سنت کا وہاں زور تھا، تو کہتے ہیں نحملہ علی التقیۃ، ہم اس کو محمول کریں گے تقیہ پر، جو کہ جو ہمارے شیخ سے روایتیں آئی ہیں نا یہ تقیہ پر معمول ہیں، لأن جمیع من خالفنا یخالف فی هذه المسألہ، کو کہتے ہیں ہمارے جو مخالفین ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اس مسئلہ کے اندر مخالف ہیں، ولیس یوافقنا علیہ احد من العامۃ، اور اس مسئلہ میں ہمارا کوئی بھی جو ہے نا موافق نہیں ہے، وما یجری هذا المجرى يجوز التقیۃ فیہا، کہتے ہیں جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر تقیہ جائز ہو جاتا ہے، تو لہٰذا الاستبصار جلد 4 صفحہ 155 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح شیعہ مذہب کے اندر آپ جانتے ہیں متا جائز ہے، اور متا کی بڑی کبھی اس پر ہم انشاءاللہ الگ سے بھی بات کریں گے، متا کی کہ کون کون سی کبھی صورتیں ان کے ہاں جائز ہیں۔ اب شیعہ کے یہاں متا جائز ہے بالاتفاق، تو اب جب روایتیں ان کے آئمہ سے آئی نا، آئمہ نے کہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت آئی، یار اس طرح اور بھی صحابہ سے، اچھا میں دوبارہ تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں، شیعہ مذہب، شیخ محترم، یہ جو عورتوں میں جائیداد کی بات آپ نے کہی، جی، عورتوں میں جو جائیداد کی بات آپ نے کی، پھر بعد میں یہ روایتیں آئیں کہ جائیداد ملے گی، تو کس نے یہ بات کہی کہ ہم اس کو تقیہ پر معمول کریں گے؟ اور پھر یہ آگے والی بات تو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ شیعہ نے بات، شیعہ کا ایک جو ہے نا ایک معتبر عالم ہے شیعوں کا، اس کا نام ہے توسی، 460، جو پیچھے ہم نے، جس کی وہ کتاب ہے نا، شروع میں اصول، کیا اسے کہتے ہیں، کون سی کتاب تھی جی، پیچھے ہم نے جو اصول اربع کے اندر بھی، نہیں اصول اربع کے بعد جو ہم نے ذکر کیا نا، یہ مشہور ان کا عالم ہے توسی، 460 میں ان کی وفات ہے، اس نے جواب دیا کہ یہ دیکھو جی، ہمارا مذہب تو یہ تھا کہ ہم عورت کو کچھ صورتوں کے اندر ہم ان کو جائیداد میں حصہ نہیں قرار وارث قرار نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اس میں پھر بعض شیعہ کا اختلاف ہے کہ منقولہ جائیداد میں یا غیر منقولہ میں، یہ ایک الگ بحث ہے، جائیداد کی بعض صورتوں کے اندر شیعہ عورت کو وارث قرار نہیں دیتے، جس طرح اہل سنہ قرار دیتے ہیں، اہل سنہ سے ہٹ کر مذہب ہے، تو اب اصل مذہب ان کا یہ ہے، اب کہتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا، یہ دیکھو تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ اس کو حصہ ملے گا، وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو امام نے کہا ہے نا اس کو ہم تقیہ پر معمول کرتے ہیں، انہوں نے چونکہ وہاں جہاں پہ یہ موجود تھے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا تھا، انہوں نے اپنے مذہب کو کے خلاف فتویٰ دے دیا تقیہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اصل مذہب ہمارا یہی ہے کہ اس عورت کو بعض صورتوں کے اندر، یعنی یہ بعض صورتوں کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ ہر صورت کے اندر ان کے ہاں معروم نہیں ہوگی عورت، بعض صورتوں میں ملے گا اور بعض صورتوں میں نہیں ملے گا، بعض صورتوں میں جو نہیں ملے گا نا، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، نہیں صورتوں میں نہیں ملے گا، لیکن اگر ہمارے کسی امام نے جائیداد میں حصہ دار قرار دیا ہے نا، تو وہ انہوں نے اس کو جائز سمجھتے ہوئے نہیں کہا، بلکہ اس کو تقیہ پر معمول تقیہ کرتے ہوئے ایسا کہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی مراد ہے الاستبصار کے اندر، سمجھ آ گئی جی؟ جی سمجھ آ گئی جی؟ اگلی مثال اب جب ہم بیان کریں گے نا تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ شیخ محترم سے تقیہ کو ایک لائن میں ذرا سادے الفاظ میں دوبارہ سمجھا دیں، میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں، فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں ساری چیزیں۔
تقیہ کیا ہے؟ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنا ایک مذہب رکھتا ہے کہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں کسی خوف کی وجہ سے، یہ کہیں میرے اوپر مجھے جان کا خطرہ ہے یا میرے متعلق کوئی برا ذہن رکھے گا، تو اس بنیاد پر میں کہتا ہوں یار جس طرح دوسرے نجائز کہہ رہے ہیں تو میں بھی اس کو نجائز کہہ دیتا ہوں، بھی ٹھیک ہے جی، ہاں جی نجائز ہے جی، آپ نجائز کہہ رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں نجائز۔ اب میرے سینے میں کیا ہے کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ جائز سمجھتا ہوں، لیکن میں کہتا کیوں ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نجائز۔ اب یہ تقیہ ہے۔ تقیہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اہل سنت کا زور ہے نا، جہاں پہ ہمارے مخالفین کا زور ہے، وہاں ہم نے اپنا اصل مذہب پیش نہیں کرنا، کیونکہ اصل مذہب ان کے بہت خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر میں نے جیسے بیان کیا کہ قرآن پاک کو یہ محرم مانتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر نقص ہوا ہے، قرآن پاک کے اندر تحریف ہوئی ہے، اس پر سارے تقریباً شیعوں کا اتفاق ہے، ان کے جو بڑے علماء سے لے کر چھوٹے علماء تک سب کا اتفاق ہے۔ اب اس کا برملا طور پہ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے تھے ہم قرآن پاک کو اصلی نہیں مانتے، بلکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نہیں جی ہم قرآن پاک کو مانتے، جب یہ جواب دیتے ہیں نا، یہ اصلاً اپنے اس تقیہ والے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم جی قرآن کو نہیں مانتے، تو ہر چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اور بڑے سے بڑا مسلمان بھی ان کو فوراً کافر سمجھے گا۔ دیکھو یہ تو قرآن کو ہی نہیں مانتے، قرآن کو ہی اصلی نہیں مانتے، تو پھر ہم ان کے کسی مذہب کا اعتبار کیسے کر لیں؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مذہب کو یعنی اپنے مذہب کے خلاف جو بات کرنی ہے یہ تقیتاً کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور مثال، ٹھیک ہے، سمجھ آگے شیخ مجھے، جزاک اللہ۔ شیعہ کے نزدیک متع یہ جائز ہے، بلکہ متع کی کبھی ترین صورتیں بھی جائز ہیں، جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، انتہائی خطرناک صورتیں۔ تو اس کی میں اگلی مثال دے رہا ہوں، شیعہ مذہب کے اندر متع جائز ہے۔ اب جب یہ کسی نے اعتراض کیا نا کہ بھئی دیکھو تم تو کہتے ہو جی متع جائز ہے، متع جائز ہے، تو جب کہ تمہارے ائمہ نے کہا ہے کہ متع حرام ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ متع ناجائز ہے۔ شیعہ کہتے ہیں متع ناجائز ہے، اور شیعہ کہتے ہیں متع جائز ہے۔ تو جب ان پر اعتراض ہوتا ہے نا بھی تم جن کو امام معصوم سمجھتے ہو، جن کی تم بات کو حرف آخر سمجھتے ہو، دیکھو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ متع حرام ہے، پھر تم اس کا جواب کیا دو گے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب شیعہ عالم ہے ایک الحر عاملی، 1104 کے اندر اس کی وفات ہے، بہت ہی معتبر اور چوٹی کا ان کا عالم ہے، وسائل الشیعہ 7 صفحہ 441 کے اندر کہتا ہے اقول، کہتے ہیں میں کہتا ہوں حملہ الشیخ وغیرہ علی التقیۃ یعنی پھر روایتی، کہتا ہے کہ یہ جو متع کے بارے میں ہمارے مذہب کے خلاف جو روایت آئی ہے نا ہمارے امام سے، اس کو ہمارے جو شیخ توسی، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کر دیا 460 والے، توسی اور دیگر ہمارے علماء نے اس کو تقیہ پر معمول کیا ہے، کہ انہوں نے جو ہمارے مذہب کے خلاف فتویٰ دیا ہے نا وہ انہوں نے بچاؤ کے لیے دیا ہے، اصل مذہب تو ہمارا متع والا ہی ہے، اور اس امام کے نزدیک بھی کہتے ہیں متع ہی جائز تھا، انہوں نے جو اس کے اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، وہ اصل میں انہوں نے تقیہ کرتے ہوئے، رکھ رکھاؤ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو برا ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ کیوں کہتے ہیں لأن اباحۃ المتعۃ فی من ضروریات مذہب الامامیہ، کیونکہ کہتے ہیں امامیہ کا مذہب ہے ان میں سے ضروریات، یعنی بنیادی جو مسائل ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا مذہب مکمل ہی نہیں ہوتا یا ہمارے مذہب پر کوئی رہ ہی نہیں سکتا، ان میں سے ایک جو ہے نا متع کا جائز ہونا ہے، یہ متع جائز ہے ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہے، اس لیے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، بلکہ وہ انہوں نے فتویٰ اگر دیا ہے تو وہ تقیتاً دیا ہے، وہ نعوذ باللہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ منافق بن کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے جو ہیں اور بھی کئی ایک ان کی عبارتیں جو ہے نا وہ میں اسکپ کر رہا ہوں۔ تو تقیہ ان کے نزدیک ایک بنیادی رکن ہے، جتنی بھی چیزیں یہ اپنے مذہب کے خلاف ہمیں کر کے دکھاتے ہیں، دیکھو جی ہم تو جی سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، یہ آپ کو ملیں گے نا
آپ کو پاکستان کے اندر تو تھوک کے حساب سے ملیں گے جتنے بھی یہ لوگ ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں یاد رکھیں، بعض معاملات کے اندر ان کے ہاں تقیہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں بعض معاملات کے اندر تقیہ جائز نہیں ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کی تعریف کر دیں گے، ان کو رضی اللہ کہہ دیں گے تقیہ کرتے ہوئے، ان کے نزدیک جائز ہے تقیہ کرنا اس میں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے یہ تقیہ کرتے، ان کے نزدیک ایک تو یزید کو اچھا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے نا، اچھا ہے یا برا ہے، یزید کو یہ اچھا نہیں کہہ سکتے تقیہ کرتے ہوئے، ان کے ہاں اس مسئلہ کے اندر تقیہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقیہ کرتے ہوئے بھی نہیں کہہ سکتے، باقی کہیں بھی وہ تقیہ کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ائمہ کو جو ہے نا، اپنے جو معصوم ائمہ ہیں ان کو ہم نبوت والا درجہ نہیں دیتے، یہ تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیں گے، لیکن ان کا امامیہ شیعہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ جس طرح رسول معصوم ہوتا ہے، ان کی ہر بات معصوم ہوتی ہے، اسی طرح ہمارا امام بھی معصوم ہوتا ہے، جو 12 ہمارے مزعومہ امام ہیں وہ بھی یعنی وہی درجہ رکھتے ہیں، عصمت ان کو حاصل ہے۔ 12 امام کون ہیں؟ وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے، یا میں انشاءاللہ آپ کو وہ ذکر کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ کسی کا یہاں تک کوئی سوال جو کر لیں؟ تو اس لیے یہ جو مذہب ہے نا شیعہ کا، بہت ہی خطرناک ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھ چکا ہے نا، ان کے مذہب کو، یاد رہے کہ کسی کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا، یعنی جو اس کے ان کے اگینسٹ ہے، ان کی کتابیں پڑھ کے بندہ چلو یہ تو کہہ سکتا ہے نا بھی یار اس نے چلو سختی کر دی، ان کی جو اپنی کتابیں پڑھتا ہے نا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ان کی اپنی کتابیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے دیکھیں کسی بھی مذہب کا پتہ کرنا ہونا تو ان کی کتابوں سے پتہ کرتے ہیں، ان کی عوام سے پتہ نہیں کرتے۔ تو ان کے ہاں تو اپنی عوام کو بھی ان کا صحیح مذہب نہیں پتہ ہوتا، ان کی عوام کو بھی اپنا صحیح مذہب نہیں پتہ ہوتا، ان کو بھی بس کچھ مسائل پر لگایا ہوتا ہے، عوام کے اندر تو یہ مسائل بیان ہی نہیں کرتے جو ان کے علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک کے یعنی غیر محفوظ ہونے کا مسئلہ جو ہے یہ عوام میں سر عام بیان نہیں کرتے، یعنی بالخصوص جہاں پہ اہل سنت کا زور ہو، یا رکھ رکھاؤ کے اندر، یا اپنے متعلق بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اپنے تقیہ کرتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال اس میں جی؟ اور جی ٹھیک ہے، اگلا جی دوسرا مسئلہ ہے جی، دوسرا عقیدہ جو امامیہ شیعہ جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ شیعوں کی قسمیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، ان میں سے جو کچھ کم خطرناک ہے، کچھ زیادہ خطرناک ہے۔ جو زیدی شیعہ ہے نا وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ اہل سنہ میں ہی داخل ہے، سمجھے، جو زیدی شیعہ ہیں وہ اہل سنت سے منحرف نہیں ہے، ایک آدھ مسئلہ کے اندر ان سے اختلاف ہے۔ زیدی شیعہ یہ غالباً یمن وغیرہ میں شاید ہوں، ورنہ تو میرا خیال ان کا وجود نہیں ہے۔ اچھا جو امامیہ ہے نا، تو اثنا عشریہ امامیہ، 12 اماموں کو ماننے والے، وہ بہت خطرناک ہے، اور پھر ان سے پھر آگے ان کے لیٹسٹ ورژن جو ہے نا ان کے آغا خانی وغیرہ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ تو السلام ایک ان علیکم کا، شیخ محترم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امامیہ ہوتے ہیں 12 اماموں کو ماننے والے، یہ اثناشی شیعہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی اثنا عشریہ، اثنا عشریہ یہ سارے تو ہمارے ہاں جو شیخ پائے۔ محترم، تو میں نے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے۔ میں یہ بات بتا رہی تھی شیخ محترم کہ ایک جو نارمل شیعہ ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں نا، ہندوستان کے اندر، شیعہ مطلب وہ تو بہت تعصبی ہوتے ہیں، مگر یہ جو اثناشی شیعہ ہوتے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا یہ لوگ تعصب بھی کرتے ہیں سنیوں سے، تو پھر یہ کس اینگل سے خطرناک ہے؟
یہ اپنے دیکھیں جس طرح ہمارے مسلمان ہیں نا، ہمارے مسلمان ہمارے مسلمان ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ سستی پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے صحیح مذہب پر عمل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ جی جو ہے نا وہ، اس طرح شیعوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں نا اپنے مذہب پر صحیح معنوں میں عمل، وہ نہیں ٹھیک ہے جی، یہ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی لڑائیاں ہیں، ہمیں اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے اپنے اللہ تو، وہ بھی اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے جو ان کا کٹر ہے نا، کٹر شیعہ جس کو کہتے ہیں، جو ان کا ان کے ہاں جو ان کا جی یعنی کہہ لیں کہ متقی ان کے ہاں جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، یاد رکھیں، باقی سارے جو ہے نا وہ جو آپ جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن رہا ہوگا، آپ ان کے ساتھ آپ کی دوستی رہی ہوگی یا آپ کے ساتھ کلیگ رہی ہوں گی، جو بھی ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں تو وہ ان کے ہاں مذہب بس نام کے وہ شیعہ ہے نا، نام کے شیعہ بس جی ٹھیک ہے، ہم اس لیے شیخ عام طور پہ جو ہے نا، محمد شیخ عام محمد طور جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مطلب میں جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھی شادی پہلے، جو کمیونٹی تھی پوری سوسائٹی تھی وہ ساشی شیعوں کی تھی، اور ہمارے گھر کے قریب امام باڑہ بھی تھا، تو ہمارے نیبرز میں اتنی دوستی تھی کہ ہم لوگ جب رمضان آتا تھا تو ہم لوگ انہیں بلاتے تھے، اور جب وہ ہمیں بلاتے تھے افطاری کے لیے، جب وہ ہمارے گھر آئیں ہم ان کے گھر جائیں، وہ لوگ روزہ ہمارے ساتھ ہی سنی کے ساتھ کھولتے تھے، وہ کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ لیٹ کھولے، مطلب بہت سی چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ اس طرح رکھتے تھے سارے معاملات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریلیجن کی وجہ سے ہمارے ریلیشن شپ خراب ہو، تو میں یہ بس یہ شارٹلی بتا رہی تھی. اب اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو واقعی بالکل ہی وہ مذہب شیعہ سے کہہ لیں آپ، اتنا وہ اس میں کٹر نہیں تھے اور اتنے متعصب نہیں تھی مذہب شیعہ میں، بھی ہمارے سنی دوست ہیں، اس طرح کئی مسلمان جو ہے نا وہ کافروں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی سے پیش آتے ہیں اور ان کے تہواروں کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اگر واقعتاً وہ اپنے مذہب سے واقف ہیں تو پھر یا تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ تقیتاً کر رہے ہیں، بھی ہمارے ساتھ جو ان کے ریلیشن جو ہے نا وہ جو ہے نا خراب نہ ہوں، اور اگر ہم اپنا سارا کچھ ظاہر کریں گے تو پھر یہ یا تقیتاً ہو سکتا ہے، اور زیادہ غالب گمان میرا یہ جس طرح کی آپ سچویشن بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں بنی کٹر ہے ہی نہیں ہو نا، ان کو اپنے مذہب کے ساتھ اتنا لگاؤ ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے جی، اس طرح عام مسلمان ہوتے ہیں تو وہ جی بس ٹھیک ہے، ان کی ہولی پر بھی چلے جاؤ، ہوتے ہیں نا یہ ہندوستان کے اندر کئی ایسے نام نہاد مسلمان ہیں، تو کئی نام نہاد شیعہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ساروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کے ہاں یعنی شیعہ کے جو کٹر لوگ ہیں نا ان کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان لوگوں کی، جو آپ کے ساتھ جو آپ کے پڑوسی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اصل مذہب ہم نے دیکھنا ہے، اصل مذہب کیا ہے، باقی جو فرد واحد آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زانی شرابی کبابی ہیں، تو یہ ہمارا مذہب تو نہیں نا ہے، نہ اس کا مذہب ہے، یہ تو اس کا اپنا فعل ہے نا، تو اگر کسی نے اسلام کو پڑھنا ہے تو وہ اسلام کو پڑھے گا، مسلمان کو نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا مسلمان کو پڑھے گا تو پھر اچھے مسلمان کو پڑھے گا، وہ اس طرح کے آوارہ مسلمانوں کو نہیں پڑھے گا، اس طرح اگر شیعہ کو دیکھنا ہے تو شیعہ کا جو ان کا جو متقی آدمی ہے نا، یا ان کا جو عامل آدمی ہے، یا ان کا جو عالم آدمی ہے اس کو دیکھا جائے گا، یا اس کے مذہب کو دیکھا جائے گا جو اس کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کا کوئی اور سوال؟ جی اگلا ان کا خطرناک عقیدہ ہے عقیدہ رجعت کا، رجعت کا عقیدہ، یہ تو تقریباً برملا یہ بیان کرتے بھی ہیں نہیں یہ برملا بیان نہیں کرتے، سوری، بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، عقیدہ رجعت، رجعت کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے، شیعوں کا ایک خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ رجعت، اس کا مطلب یہ ہے، اب اس میں مزید اس کی جو ہے نا تفصیل کے اندر تھوڑا اختلاف ہے، میں وہ سارے اختلاف کو جو ہے نا وہ بیان کر دیتا ہوں، رجعت کا لفظی معنی ہے لوٹنا،
اب ان کے بعض فرقوں کے نزدیک یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے قریب دوبارہ لوٹ آئیں گے، دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ بعض کا عقیدہ یہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ ہمارے جو دیگر جو ائمہ ہیں وہ بھی لوٹ آئیں گے، وہ بھی دنیا میں دوبارہ لوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جس جس طرح یہود و نصارہ کہتے ہیں نا، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں لیکن دوبارہ دنیا میں لوٹ آئیں گے اور آ کر جو ہے نا اپنی حکومت قائم کریں گے اور ساروں کو عیسائی بنا دیں گے، یہ نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دنیا سے جا چکے ہیں لیکن دوبارہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آ کر سب کو شیعہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، حکومت اس پر قائم کریں گے اور پھر کوئی سنی نہیں بچے گا، اس طرح کی، یعنی آپ اس کو تفصیل کہہ رہے ہیں نا اپنی طرف سے ہمارے، لیکن ان کی مراد تو یہی ہے نا۔ اب یہ بالکل کفر ہے نا، یہ کتاب و سنت کی نصوص کے واضح خلاف، واضح خلاف۔ تو شیعہ کا یہ ایک مذہب ہے کہ وہ عقیدہ رجت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، شیعہ عالم ہے قرآملی 1104 کے اندر، یہ کہتا ہے کہ اجماع جمیع الشیعۃ الامامیتی، اب یہ دیکھیں ان کا اجماع ہے، یہ الایقاظ، یہ کتاب کا نام ہے الایقاظ، یہ صفحہ 42۔ تو کہتا ہے اجماع جمیع الشیعۃ الامامیتی و اطباق الطائفۃ اثنی عشریتی علی اعتقاد صحت الرجعتی، کہتے ہیں تمام کے تمام امامیہ شیعہ، یعنی جو ائمہ کو معصوم مانتے ہیں امامیہ شیعہ، ان کا اجماع ہے، اور تمام کے تمام اثنا عشریہ شیعہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ جو رجعت والا عقیدہ ہے نا، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے، یعنی یہ شیعہ کا، امامیہ شیعہ کا اور اثنا عشریہ شیعہ کا، اس پر پورے کا پورا اتفاق ہے کہ یہ جو ائمہ کا واپس لوٹ آنا دوبارہ دنیا میں، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے۔ فلا يظهر منه مخالف يعتد به من العلماء السابقین واللاحقین، کہتا ہے کہ پہلے اور بعد والے شیعہ علماء میں سے کوئی ایک بھی قابل اعتماد بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی مخالفت کی ہوئی، اس عقیدہ کی مخالفت، یعنی سب کا اتفاق ہے، دوسرے لفظوں میں کوئی بھی معتبر عالم ان کہتے ہیں شیعہ کا، نہ پہلے میں نہ بعد والوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس عقیدہ کے اندر مخالفت کی ہو کسی، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوٹ آئیں گے قیامت کے قریب۔ اس طرح ابو الحسن عاملی شیعہ، یہ محمد بن طاہر عاملی شیعہ 1140 کے اندر اس کی وفات ہے، کہتا ہے کلم کل ما عبر به یوم القیامت فی ظاہر تنزیل فتاویلہ بالرجعتی، کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی کہیں یوم القیامہ کا لفظ آیا نا قرآن میں، جہاں بھی قیامت یوم القیامہ یہ لفظ جہاں بھی آیا ہے نا، اس سے مراد کہتے ہیں کہ رجعت ہے، یعنی ہمارے ائمہ کا یا کسی ایک امام کا یا سارے ائمہ کا واپس لوٹنا دنیا میں، وہ مراد ہے۔ یہ مرآت الانوار صفحہ 303 کے اندر۔ ابن بابوی شیعہ جو ہے نا قمی شیعہ 381 کے اندر ہم نے پیچھے ذکر بھی کیا تھا، تو یہ کیا لکھتا ہے، کہتے ہیں اعتقادنا فی الرجعت انہا حق، کہ رجعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ حق ہے، الاعتقادات صفحہ 90 کے اندر۔ شیخ مشہور شیخ جو ہے نا ان کا مفید، شیخ مفید 413 کے اندر اس کی وفات ہے، کہتا ہے اتفقت الامامیت علی وجوب رجعت کثیر من الاموات، کہتے ہیں امامیہ شیعہ کا اتفاق ہے کئی فوت شدگان جو فوت ہو گئے ہیں یہ قیامت سے پہلے پہلے واپس لوٹ آئیں گے، اوائل المقالات صفحہ 51 کے اندر۔ اسی طرح کی بات، یہی اجماع جو ہے نقل کیا ہے اس نے امامیہ شیعہ کا، کہتا ہے کہ ملا باقر مجلسی 1111 کے اندر اس کی وفات ہے، یہ بحر الانوار جلد 13 صفحہ 225 کے اندر، کہتے ہیں القول فی الرجعۃ التی اجمعت علیہ الشیعۃ فی جمیع الاثار، کہتے ہیں کہ جو تمام کے تمام ادوار جو شیعہ کے ہیں اس پر شیعوں کا اجماع ہے، تمام کے تمام ادوار کے اندر شیعوں کا اجماع رہا ہے، واشتہارت بینہم کالشمس فی رابعۃ الانہار، کہتے ہیں کہ یہ ان کے درمیان روز روشن کی طرح واضح یہ مسئلہ رہا ہے، یعنی جس طرح
جن دہاڑے سورج طلوع ہوتا ہے نا، جس طرح بالکل واضح ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں یہ رجعت والا جو قول ہے نا، رجعت والا جو عقیدہ ہے، یہ بالکل اجماعی رہا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ کہتا ہے وَكَيْفَ يَشُكُّ مُؤْمِنٌ بِأَحَقِّيَّةِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ، کہتے ہیں کوئی مومن ائمہ اطہار کے حق پرست ہونے میں شک کیسے کر سکتا ہے؟ فیما تواترت عنہم من مئتی حدیث صریح، کہتے ہیں کہ کیونکہ ان سے متواتر 200 احادیث، 200 صریح احادیث ان سے متواتر آئی ہیں، جس کو رواہا نیفون و اربعون من الثقات العظام والعلماء الاعلام، کہتے ہیں کیونکہ ان سے تقریباً کہتے ہیں 40 سے زیادہ علماء نے، ثقہ علماء نے ان سے جو ہے نا وہ نقل کیا ہے، فی ازید من 50 من مؤلفاتہم، 50 سے زیادہ کتابوں کے اندر، یعنی یہ عقیدہ رجعت والا جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 احادیث کے اندر کہتے آیا ہے۔ احادیث ان کے نزدیک آپ کو پتا ہے کہ ائمہ کے اقوال بھی ان کے نزدیک احادیث ہی ہوتی ہیں، جس کو 40 سے زیادہ سکہ راویوں نے نقل کیا ہے، اور 50 سے زیادہ کتابوں کے اندر کہتے ہیں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں اس کے اندر تو پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ رجعت، اس پر تمام کے تمام جو امامیہ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اتفاق ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ یہ کفری عقیدہ ہے واضح طور پر، اور کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اس پر کئی نصوص موجود ہیں کہ کوئی ایک بار چلے جائے تو واپس نہیں آتا، تو یعنی فوت ہو جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس پر تو نصوص آ گئی ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کر عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کسی بھی امام کے بارے میں یہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل باطل اور کفری عقیدہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی کا کوئی سوال جی اس باب میں؟ شیعہ جن کو اپنے بارہ امام مانتے ہیں نا، میں ان کا ایک بار نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں سن کے ساتھ۔ 12 امام جو اثنا عشریہ شیعہ ہیں، اچھا یہ امام سے مراد صرف یہ افراد نہیں ہے، یاد رکھیں، آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ جو امامیہ شیعہ ہیں یہ اپنے ائمہ کو معصوم مانتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی کسی باب کے اندر، دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، کب بھی کسی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی تھوڑا سا میں یہ نام لکھنے بتانے کے بعد میں نا پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ان کے 12 ائمہ کے نام: پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المتوفی 40 ہجری۔ دوسرے سیدنا حسن بن علی، ان کے بیٹے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما، المتوفی 50 ہجری۔ پھر تیسرے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، المتوفی 61 ہجری، یہ بھی سیدنا علی کے بیٹے۔ اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین کو کہتے ہیں، علی زین العابدین بن حسین، ان کی وفات 95 ہجری میں۔ اس کے بعد پھر زین العابدین، ان کے پھر آگے یہ نہیں نہ چلتی، حسین رضی اللہ عنہ سے آگے نسل چلتی ہے، تو ان کے ہی بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، ان کو امام باقر کہتے ہیں، یہ المتوفی 114 ہجری۔ پھر محمد باقر کے آگے بیٹے جعفر صادق مشہور ہیں، امام جعفر صادق جن کے ہم نے قول پڑھا تھا، 148 ہجری ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد پھر جعفر صادق کے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم، ان کی وفات ہے 183۔ پھر موسیٰ کاظم کے ہی بیٹے علی رضا 203، جن کا ہم نے قول پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کا میں نے قول پڑھ کے سنایا تھا، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا 203 ہجری۔ پھر علی رضا کے آگے بیٹے محمد جواد 220 میں ان کی وفات ہے۔ پھر محمد جواد کے بیٹے آگے علی ہادی، یہ 10ویں امام ہیں، علی ہادی بن محمد جواد۔ پھر علی ہادی کے آگے بیٹے ہیں 11ویں امام حسن عسکری بن علی ہادی
200, अच्छा ऊपर वाले की वफ़ात है 254, और नीचे वाले की हसन अस्करी की वफ़ात है 260 में इनकी वफ़ात है। अब आगे जो है ना मोहम्मद महदी बिन हसन अस्करी, ये फ़र्ज़ी हैं, इनका दुनिया के अंदर कोई वजूद नहीं। ये तो पहले जो 11 हैं, ये तो हिदायत के इमाम हैं, हक़ के इमाम हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये हक़ के इमाम है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन ये इमाम बमाना यानी रहनुमा, ये नहीं जिस माना में ये इमाम मानते हैं, ये वो वाला नहीं है, ठीक है? जिस माना में ये इमाम मानते हैं, ये वो वाला नहीं। वो तो मानते हैं इमाम मासूम, हम इमाम मासूम नहीं मानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी मासूम नहीं है। आपसे पहले जो अंबिया थे वो भी मासूम थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मासूम नहीं पैदा हुआ, ना होगा। तो ये जो 11 इमाम हैं, ये सिका, सब्त, और पहले 2-3 तो सहाबा हैं, बाकी जो है सारे सिका रावी हैं इंशाअल्लाह, सारे सिका हैं, और ये हमारे हिदायत के इमाम हैं। इनसे कुछ भी गलत साबित नहीं है, कुछ भी गलत बात किताब और सुन्नत के खिलाफ बात साबित नहीं है। इनसे जितनी बातें साबित की जाती हैं वो सिर्फ मनसूब झूठ है, शिया ने अपनी किताबों में गढ़ रखा है। आगे जो 12वें इमाम मोहम्मद महदी, ये फर्जी हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये पैदा हुए थे जनाब, इसको भी हुज्जा भी कहते हैं, ये कायम और मुंतज़िर भी कहते हैं इसको, महदी महदी भी कहते हैं। तो ये कहते हैं ये पैदा हुए थे, और होने के बाद जनाब ये 5 साल के थे कि ये गार के अंदर छुप गए। ये बिल्कुल फजूल है, और फिर कहते हैं जी ये क़यामत के करीब निकलेंगे। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इस पर ना शिया उलमा की कोई गवाही मौजूद है, यानी मोतबर, और ना ही किसी सुन्नी किताब के अंदर इसका वजूद मौजूद है। तो ये इनके 12 मज़ऊमा आइम्मा मासूमीन हैं, ठीक है? जो बिल्कुल बेहकीकत अकीदा है, बल्कि बाज़ सूरतों में ये कुफरी अकीदा है वाज़े तौर पे। इनका पूरा मज़हब जो है ये इन्हीं 12 अइम्मा की तरफ के ऊपर घूमता है। अच्छा, इनके नज़दीक जो जो नबूवत इमामत जो है ना, ये नबूवत से फ़ायक है, ठीक है? इमामत इनके नज़दीक, इमामत का दर्जा नबूवत से भी। अब मुल्ला बकर मजलिसी लिखता है ना बहारुल अनवार के अंदर, जिल्द 25 सफ़ा 209 के अंदर, मुल्ला बकर मजलिसी ने लिखा है कि एलम अन्नल इमामियता इत्तफ़क़ू अला इस्मतिल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम मिन ज़ुनूबि सगीरिहा व कबीरिहा। कहते हैं कि इमामिया जो शिया है उनका इत्तेफाक है कि जो इनके जो आइम्मा हैं, इनको इस्मत हासिल है, और ये मासूम है हर तरह के गुनाहों से। ना इनसे सगीरा गुनाह हो सकता है, ना कबीरा हो सकता है। फला यक़उ मिनहुम ज़म्बुन असलन ला अमदन वला निस्यानन वला लिखतइन फी तावील। इतनी खतरनाक बात है कि इनसे बिल्कुल सिरे से कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, ना जानबूझकर और ना ही गलती से। निस्यानन भी ये कोई गलत काम नहीं कर सकते। गोया यानी इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी इस्मत हासिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया उनसे सहवन, आमदन नहीं, सहवन उनसे बाज सगीरा गुनाह सरजद हो गए, यानी इल्म नहीं था या सहवन, या इस तरह की कोई ऐसी चीज उनसे सरजद होगी जो अ, इल्म होने के बाद उनसे सरजद नहीं हुई। तो कहते हैं कि इनकी आइमा से ना बिल्कुल सिरे से ऐसी कोई खिलाफ शरिया बात हो ही नहीं सकती, ना आमदन ना ही निस्यान, वला लिखातइन फी तावील, ना ये किसी तफसीर के अंदर किसी आयत की तफसीर करते हुए कोई खता का इनसे एहतमाल है, वला लिल इसहाही मिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इनसे कोई सहाव करवा सकता है, या इनसे कोई बात महव करवा सकता है, इनके ज़हन से कोई बात निकल जाए। अल्लाह ताला ये ऐसा भी नहीं करता, यानी इनको कोई चीज़ भूलते नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में कि ये किसी मामले में भूल चूक का शिकार नहीं होते। ये इनका कहते हैं इमामिया शिया का इस पर इत्तेफाक है। अच्छा, नेमतुल्लाह जज़ायरी नाम शायद सुना हो आपने, 1112 के अंदर इसकी वफ़ात है। मशहूर तरीन शिया है ये, ज़हरुर रबी किताब है, एक सफ़ा 12 के अंदर कहता है अल इमामतु अल आम्मतुल्लती हिय फ़ौका
हिया फौकु दराजत नबूवती व रिसालती, कि ये जो इमामत आमा है ना, इमामत आमा का जो दर्जा है, यानी जो इनके नज़दीक आइम्मा, ख़ासतौर पे जो 12 आइम्मा है, इनको इमामत आमा हासिल है, कहते हैं इनका दर्जा नबूवत और रिसालत से भी बड़ा बुलंद है। अच्छा, एक जगह पे लिखता है अनवारुल नोमानिया के अंदर, जिल्द 1 सफ़ा 20 में, यही निमतुल्लाह जज़ायरी कहते हैं हाजा मज़हब अक्सरी मुतअखिरिल इमामियती व हुवा सवाब, यानी ये जो हम पर बात इसने की है ना कि इमामत का जो रुतबा है ये रिसालत से भी बड़ा है, कहता है ये मुताखिरीन जो इमामिया है ना, इनका, इनमें से अक्सर का मज़हब यही है, कहते हैं यही दुरुस्त है। खुमैनी ने भी यही बात जिक्र किया, जिसको इमाम खुमैनी समझ आ जाता है ना, कि सुन्नी भी हमारे उससे जो है ना उसके दिलदादा है। खुमैनी ने भी बिल्कुल यही मज़हब जिक्र किया है कि इनका रुतबा बड़ा होता है। इसकी किताब है अल हुकूमतुल इस्लामिया, जिल्द सफ़ा, जिल्द नहीं इसकी, सफ़ा 52 के अंदर, 52। शेख मुफीद लिखता है, शेख मुफीद का ये चौथी 5वीं सदी का ये बंदा है, कहते हैं कि इन्नल इमामता तूजिबु लिसाहिबिहा इंदल इस्नई अशरियता अल इस्मता, कहते हैं ये इमामत जो दर्जा होता है ना, इस्ना अशरिया शिया के नज़दीक इसका तकाजा है कि उसको इसमत हासिल हो, वन नस्सा वल मोजज़ता, इसमत भी हासिल हो और वो नस की हैसियत रखता हो, वल मोजज़ता, और वो मोजिज़ा, और ये मोजज़ा भी उसको अता हो। यानी इसना अशरिया जिस शख्स को इमाम कहते हैं ना, इमाम मानते हैं, कहते हैं वो इमाम, इमाम बनाने से उसको 3 चीज़ें हासिल हो जाती हैं। पहली, इस्मत, कि वो कोई गलती नहीं कर सकता। नंबर 2, उसको नस की हैसियत हासिल हो जाती है, यानी जिस तरह कुरान और सुन्नत की एक नस होती है ना, इस तरह उसकी एक नस और उसको एक दलील की और अथॉरिटी की हैसियत हासिल, वो कोई जो मर्जी कह दे दीन के मामले में उसकी बात मानी जाएगी, वो नस की हैसियत रखता है। तीसरा, वल मोजज़ता, उसको मोजज़ात अता होते हैं, उससे मोजज़ात सादिर होते हैं। ये किसने कहा है? शेख मुफीद ने। ठीक है। इस तरह इब्ने बाबूबे कुम्मी क्या कहता है, अल एतकादात सफ़ा 111, इब्ने बाबूबे कुम्मी शिया में, खैर इनकी वफ़ात 381 है या 460 है। कहता है मन जहद इमामत अमीरुल मुमिनीन वल आइम्मती मिन बादिही अन्नहु बिमंजिलति मन जहद नबुव्वतल अंबिया, कहते हैं, जिसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाद वाले आइम्मा में से किसी की इमामत का इनकार कर दिया, तो उसने गोया अंबिया की नबूवत का इनकार कर दी, तो यानी उसकी यही हुक्म है। बहरहाल इस पर इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, हालांकि इन्होंने मुल्ला बाकर मजलिसी की एक मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब एक है कि तफजील अमीरुल मुमिनीन अला मन अदा अदा खातमिन नबिय्यीन, के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, यानी सॉरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम की तमाम दुनिया पर सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह तआला को फजीलत हासिल है। ये इसका तर्जुमा ये है। गोया दीगर अंबिया पर भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को फजीलत हासिल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल कर बाकी सारे अंबिया पर भी इनको फ़ौक़ियत हासिल है। ये मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब है। इसी तरह एक नकवी इनके हैं, मोहम्मद नकवी लखनवी, मुतवफ़ा 1284, तो इसने किताब लिखी तफजील अमीरुल मोमिनीन अली, अ, नहीं, तफजील अमीरुल मोमिनीन अला गैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम कायनात के ऊपर हज़रत अमीरुल मोमिनीन यानी अली रज़ी अल्लाह तआला को फजीलत हासिल है। तो ये इनका कुफर है। इस पर ये अच्छा, मज़े की बात है कि अगर ये इन चीज़ों के कायल नहीं है, अगर किसी शिया को पूछा जाए, उनको कहें कि फिर जो इन चीज़ों का कायल है उनकी तकफीर करें, फिर इनका कोई इमाम बच गया तो मुझे पता। ठीक है, इनको कहें कि या तो माने कि तुम्हारा ये अकीदा है, या फिर ये कहो कि जो ये कहता है वो काफिर और मुर्तद है। ठीक है। फिर ये इब्ने बाबवी भी गया, फिर ये मुल्ला बाकर मजलिसी भी गया, शेख मुफीद भी गया, नेमतुल्लाह जज़ायरी भी गया,
پھر خمینی بھی گیا، ٹھیک ہے، پھر ملا یعنی یہ سارے پھر تو گئے، یعنی پھر تو ان کی کتابیں پڑھنے بھی جائز نہیں ہوگی، اور ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنے مذہب کا صحیح طور پہ اظہار کریں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم تقیہ کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، اور یقیناً تقیہ کرتے ہوئے ہی ایسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال جی اس باب میں؟ جی کوئی سوال نہیں؟ نہیں شیخ محترم۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی شیخ محترم، اس پہ شیخ محترم ایک مختصر واقعہ میرے پاس ہے۔ وہ جی جی میرے ایک ضرور دوست تھے 2013-14 کے آس پاس، تو ہمارے قریب ایک گاؤں ہے انہی میں سے امامیہ کا، تو وہ اب اس کسی کے ساتھ جان پہچان تھی، تو ان کے ساتھ کوئی بحث چھڑ گئی، بحث لمبی ہو گئی، تو پھر وہ شخص کہنے لگا، وہ جو تھا شیعہ، اگر مجتہد ہمیں کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو ہم نماز کو فرض نہیں سمجھیں گے، اور اس کو پھر اگر وہ کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہیں پڑھیں گے، قطعاً بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ استغفر۔ یہ بہت ہی یعنی اتنا خطرناک مذہب ہے، اتنا خطرناک مذہب ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب سے بڑا ان کا جو ہتھیار ہے نا کہ تقیہ ان کے نزدیک جائز ہے، تقیے کا سہارا لے کے یہ عام عوام کو جو ہے نا وہ متاثر کر دیتے ہیں، جس سے جو ہے نا وہ عوام جو ہے نا وہ شش و پنج کا شکار بھی۔ ہمارے جو علماء ہیں یہ ہمیں جناب ایسے ہی سے بدزن کرتے ہیں، یہ تو جی بہت اچھے ہوتے ہیں، تو بڑا یعنی یہ تو صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کیا اس کے کہتے ہیں، جواد نقوی ہمارے ہاں ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ خبیث خیر تقیہ باز ہے، خیر، یہ تو بڑی تعریفیں کرتا ہے جی صحابہ کی، ہم تو جی مانتے ہیں صحابہ کو، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، لیکن یہ اتحادی امت کا بڑا دائی ہے، اور صحیح اپنے مذہب کو جو ہے نا وہ سہارا دیے ہوئے ہے۔ تو لوگوں کو یعنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہمارے ساتھ چالیں چل رہے ہیں، اور اندر کھاتے جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان امت کا کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان۔ اچھا جی، چلیں جی انشاءاللہ، باقی اللہ نے چاہا تو پھر ایک تو مسئلے اور بھی رہتے ہیں، ایک تو متع کا مسئلہ ہے، ایک پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے، ایک حدیث کرتاس ہے، ایک حدیث کرتاس کے علاوہ ایک جو مسئلہ اس کا ہے باغ فدق والا، یہ مسئلے جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک کتاب جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے نہج البلاغہ، جو بڑے نام نہاد سنی بھی اس کے جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب یہ فرمودات اور ارشادات ہیں، یہ بالکل جھوٹی کتاب ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ کئی جناب مسلمان یعنی اہل سنت بھی اس کے ترجمے کروا کروا کے جناب یہ اس کے حوالے بھی دیتے ہیں، تو یہ بالکل فضول ہے، اس کتاب کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی نسبت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فائدے کی بات ہے۔ اصل تو یہ شریف مرتضیٰ ایک تھا، اس نے یہ کتاب جو ہے نا یہ گھڑی تھی، اور یہ یعنی فضول آدمی تھا یہ شریف مرتضیٰ، علی بن حسین الوی، علی بن حسین الوی الشریف المرتضیٰ اس کا نام ہے، تو یہ اس نے جو ہے نا نہج البلاغہ نامی کتاب گھڑی ہے، یعنی اس پر الزام ہے یعنی گھڑنے کا، تو یہ بڑا حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑے علوم کا یہ ماہر تھا، تو
بڑی مہارت اس نے دکھائی ہے اس ناج البلاغہ کتاب کے اندر. اس میں جو ہے نا سیدنا ابوبکر عمر پر بھی تان و تشنیع موجود ہے، اور اس کی کتابوں کے اس کی باتوں کے اندر بڑا تناقض موجود ہے. اور بھی کئی ایک جو ہے نا جھوٹی حکایتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس نے نقل کر دی ہیں. اہل سنہ علماء اس کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں کہ یہ بالکل بھی کتاب ثابت نہیں ہے. تو اس سے کوئی حوالہ بھی نقل کرنا یہ انصاف کا خون کرنا ہے، انصاف کے منافی ہے. جی کسی کا کوئی سوال جی، ورنہ پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. شیخ محترم، کیا آپ کی یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں کلاس کی یوٹیوب پہ آ رہی ہیں؟ جی کیونکہ جی معاذ یار، بھائی تو ہے نہیں آج کل. جی نہیں میں ہی بھیجتا ہوں، اپلوڈ کرتا ہوں. میں ابھی یعنی کلاس ختم کر کے نا فوراً اپلوڈ کر دیتا ہوں. یعنی کلاس میں اچھا جی، انہوں نے کیونکہ کوئی 10 میرے منٹ. میرے 2-3 لیکچرز مس ہو گئے، مجھے ڈے کا پتہ نہیں تھا ایگزیکٹ، تو میرے 2-3 لیکچرز مس ہو گئے، تو میں کہا میں آپ سے پوچھ لوں کہ اپلوڈ ہوئے ہیں کہ. نہیں پھر چلیں ٹھیک ہے، روزانہ میں اپلوڈ دیکھتی ہوں. ہوتے ہیں، روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، تھینک یو. اکثر میں آخر حصہ جو کلاس کا مس کر دیتا ہوں، تو پھر تو میں دیکھ لیتا ہوں اگلے ہی دن، تو روز اپڈیٹ ہوتی ہیں الحمدللہ. جی الحمدللہ. آپ کی نیند آ جاتی ہے کیا بات ہے؟ جی شیخ، مطلب ایسی بات ہے یہ، مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کیسے نیند آ جاتی. اچھا، ویسے نیند آپ کی پوری ہوتی ہے؟ جی شیخ، فجر کے بعد نہیں، فجر کے بعد صبح سوتا ہوں دن میں، تو وہ پھر یہ ہے کہ رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. اور کوئی سوال کسی کا تو ہے تو کر دیں، باقی پھر ہم ختم کرتے ہیں کلاس کو. سبحانک اللہم. شیخ محمد میں ایک سوال ہے، لیکن وہ درس سے متعلق نہیں ہے. ایک صاحب، یہ جو بعض ہم اپلیکیشن یا کوئی فارم یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایگریمنٹ ہم کر لیتے ہیں، یا مثال ایک کافر کے ساتھ ہم یہ کوئی ایگریمنٹ کر لیں کسی تجارت کا، اور یا کسی بھی طرح کے ایسے معاملات جو آن لائن بھی آ جاتے ہیں، اس میں اگر یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی تنازع ہو تو اس کا حل جو ہے ہمارے ملک کی عدالت میں کریں گے، تو اس پر اقرار کرنا کیسا ہے؟ یہ آپ کی جو آخری جو بات ہے نا یہ کٹ گئی تھی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مثال سے مطلب اگر ہم کوئی کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ کرتے ہیں یا کوئی فارم بھرتے ہیں، یا اس میں کچھ، یا کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، مثال فیس بک وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بھی، یا کوئی بھی مطلب کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ضروریات ہوتی ہیں تعلیم کے حوالے سے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اور میں آپ میں کوئی تنازع ہو کسی حوالے سے، تو اس کو ہم اپنے ملک کے کورٹ کے حساب سے حل کریں گے. مثال اگر آپ یو ایس کے فارم بھر رہے ہیں تو اس میں لکھا ہوا کہ ہم اس کے اگر تنازع کوئی ہو تو اپنے ملک کے کورٹ کے حساب سے فیصلہ کریں گے، تو اس پہ اقرار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ تو المسلمون علی شروطہم، اگر تو وہ شرط آپ سمجھتے ہیں شرعن جائز ہے، شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے، تو آپ اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، بھی ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پھر یہ غالب گمان ہے کہ ہمارا تنازع نہیں ہوگا، اور یا تنازع اگر ہو گیا تو وہ جو ان کی عدالت ہے وہ ہمارا جو ایسا فیصلہ کو کرے گی کہ جو عدل پر مبنی ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا. جی شکر. ویسے وہ شروع تو فی حد ذاتی ٹھیک ہی ہوتی ہے، مطلب وہی ہاں ٹھیک وہ ہے، کوئی مسئلہ آپ نہیں، کی. پھر پرابلم نہیں انشاءاللہ. جی شکر، جزاک اللہ خیر. میں شیخ صاحب اس میں شیخ یہ محترم، سوال وہاں کہ مطلب ہم جو اقرار کریں گے کہ ان کی عدالت میں اس کے فیصلے ہونے کا، ویسے تو عام طور پر ہوتے نہیں ہے، یہ جو ٹرمز آف یوز اینڈ سروس ہوتے ہیں یہ تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. تو بہرحال شیخ محترم یہ ہے کہ مطلب اب اگر ہو تو اقرار میں یہ سوچ رہا تھا، یہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، الکافرون الفاسقون کی زمر میں تو نہیں آتا.
نہیں وہ تو یعنی اس میں ذرا تفصیل ہے، ہر بار اس طرح نہیں ہوتا۔ جی جزاکم جی آپ کیا اور کہہ رہے شیخ محترم مقالہ جو آپ کو بھیجنا ہے تو وہ کیا ٹائپنگ کی فارم میں آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں سینڈ کرنا ہوگا، یا جو ہمارا ہینڈ ریٹن ہے ہم اس کو بھی پی ڈی ایف کی فارم میں بھیج سکتے ہیں؟ طریقہ کار سمجھا دیجیے۔ جیسے آپ کے لیے بہتر ہوگا نا، میں اس کو پڑھ سکوں، اتنا کھو کہ میں اس کو پڑھ سکوں، جس طرح آپ ٹھیک، مناسب سمجھیں۔ کچھ حصہ میں نے آپ کو کچھ حصہ آپ کو فارورڈ کیا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کو بھیجیے ذرا، تو میں نے آپ کو فارورڈ کیا تھا، وہ تو اصل میں ابھی میں نہیں پورا دیکھ پا نہیں، نہ میں دیکھ شروع کا حصہ بھیجا ہے نہ۔ اصل میں دیکھ نہیں پایا اس کو نا، آپ ٹھیک ہے اس کو بالکل، مکمل کیجیے گا، جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو آپ مجھے وہ سینڈ کر دیجیے ٹھیک گا، پھر ٹھیک۔ میں اس کو یعنی فائنل میں کر کے اس آپ لیے بھیجیں۔ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ جی، اگر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ٹائپ کر کے بھیجیں تو میں اس میں بھی ٹائم لگے گا، اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ ٹائپ کر کے بھیجنا یا ہینڈ ریٹن بھی چل جائے گا؟ ٹھیک ہے اگر شکریہ۔ آپ آسانی کے ساتھ ٹائپ کر سکتے ہیں تو ٹائپ کر دیں، فائدہ ہی ہوگا آپ کو انشاءاللہ اس کا۔ میں ٹائپ خود تو نہیں کروں گی، میں دوں گی کروانے کے لیے شاید، نہیں کیونکہ پھر میرے پاس اردو کا کی بورڈ نہیں اچھا، نہیں اردو کا کی بورڈ آپ بنا لینا، پھر کون سا مشکل کام ہے۔ ہے، اتنا یوز میں میں آتا نہیں ہے اس کے اصل لیے میں کہا۔ نہیں پتہ کیا ہے، اس کا فائدہ ہوگا نا آپ کو، اس کا بھی فائدہ ہوگا باقاعدہ کہ آپ۔ اصل میں ایک اور ویبنار بنا رہی تھی، مطلب میرا سارا ٹائم اس میں لگ رہا ہے، تو بالکل بھی نہیں میں یہ وہ ریکوائر نہیں، نہیں اس سے ہے، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو پوری کرنے دیتا۔ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ آپ ٹھیک، کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، ویسے آپ سیکھ تو لیں نا کم از کم۔ آپ بے شک اسی فارم کے اندر مجھے بھیج دیجیے گا، اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ اردو ٹائپنگ سیکھ لیں، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کی بورڈ کو اور اس کو شروع کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور کر لیں، ضروری تو نہیں یہی آپ نے کرنا ہے ٹھیک شاید، ٹھیک۔ لیکن ایک ہنر ہے نا، یہ آنا چاہیے نا۔ جی ٹھیک ہے جی، مقالے کے حوالے سے ویسے کوئی تھوڑا سا حل جل کیجیے گا، میں بھی اس کو ترغیبی میسج کرنا پڑے گا ادھر گروپ کے اندر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔